ایران نے ہم سے بات چیت کے عمل کو معطل کرنے کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا، لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے امریکہ سے پیغامات کے تبادلے کو معطل کرنے کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، خاموش رہنا بہت اچھا ہوگا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بم گرانا شروع کر دیں، ہم ناکہ بندی برقرار رکھیں گے، یہ آہنی ناکہ بندی ہے۔ کیا وہ ایران کا انتظار کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم جب تک وہ چاہیں انتظار کر سکتے ہیں، وہ اپنی قسمت کھو رہے ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، لبنان پر جاری صہیونی جارحیت، ایران کا احتجاجاً امریکہ کے ساتھ پیغامات کے تبادلے کا عمل معطل کرنے کا اعلان۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ایرانی مسلح افواج اور مزاحمتی محاذ اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں نئے محاذ کھولنے کے عزم پر قائم ہیں۔ ایرانی حکام اور مذاکرات کاروں نے غزہ اور لبنان میں صہیونی فوج کی جارحانہ اور سخت فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے اور لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے مکمل انخلاء کی ضرورت پر زور دیا۔ مزاحمتی محاذ اور ایران نے اپنا ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ دوسری طرف صہیونی فوج کے جنوبی لبنان پر حملے جاری، دیر الزہرانی پر حملہ، 3 خواتین سمیت 8 افراد شہید، 19 زخمی ہو گئے۔ نتنیاہو نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملوں کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کا صہیونی فوج کی لبنان پر مسلسل جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار، اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور بیروت پر ممکنہ حملے کی نتنیاہو کی دھمکی پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جنگ بندی کا تسلسل خطے میں مزید کشیدگی اور بحران سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اس سے قبل عباس عراقچی نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی تمام محاذوں پر لاگو ہوتی ہے، اس میں لبنان بھی شامل ہے۔ کسی ایک محاذ پر خلاف ورزی کو مکمل جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے خبردار کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کی قیمت چکانا ہوگی۔ اور ایرانی فوجی ٹھکانوں پر امریکی حملے کے جواب میں پاسداران انقلاب کا امریکی فضائی اڈے پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ ہرمزگان کے جزیرے سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات کو نشانہ بنانے کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایرو اسپیس فورس نے پہلے سے طے شدہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے آبنہ ہرمز کے قریب ایرانی اہداف پر حملے کیے جو امریکی ڈرون گرائے جانے کے جواب میں تھے۔ کویت کا ڈرون اور میزائل حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ، کویتی فوج کے مطابق سنی جانے والے دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کا نتیجہ تھی۔ ہماری پریس کانفرنس سندھ حکومت کے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار کی پھر سندھ سرکار پر تنقید۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں کہا ہائی کورٹ نے ہل پارک کی زمین پر پابندی لگائی، سندھ حکومت کو ہل پارک پہاڑ کاٹنے سے پہلے روکنا چاہیے تھا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کراچی کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم چاہتی ہے رکاوٹ کھڑی کرے۔ کراچی کی حالت تب بگڑی جب یہاں لسانی سیاست کی بنیاد ڈالی گئی۔ ایم کیو ایم والوں کو معلوم ہے پارکوں پر کس نے قبضے کیے، بلدیاتی اداروں میں کس نے دہشت گردوں کو بھرتی کیا۔ فلموں کے ذریعے ملکی مثبت تشخص اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ فلم دیکھنے کی بہت شوقین ہوں لیکن وقت بہت کم ملتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سنیما انڈسٹری کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، نوجوان نسل کو ٹچ اسکرین سے نکال کر سنیما کی طرف لائیں گے۔ اسلام آباد میں مارکیٹوں کے اوقات کار میں نرمی کی مدت ختم، مارکیٹیں رات 8 بجے بند۔ بلوچستان میں بھی نرمی کا آج آخری روز، سندھ اور خیبر پختونخوا پہلے ہی مارکیٹیں جلد بند کرنے کا دوبارہ اعلان کر چکے ہیں۔ دوسرا ایک روزہ میچ، پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں لاہور میں موجود، 3 میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا ایک روزہ میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔
ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر، کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج، عوام کا برا حال۔ آئندہ ہفتے ملک کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں ہواؤں کے 2 سلسلے داخل ہونے کا امکان۔ NDMA کے مطابق گلیات اور پنجاب کے مختلف علاقوں اور شمالی بلوچستان میں بارش کا امکان ہے۔ KP کشمیر، خطہ پوٹوہار اور مشرقی پنجاب میں 5 تا 7 جون گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ انمول ہے یقیناً ماں باپ کی محبت، وہ خوش نصیب ہے جو پاتا ہے ان کی شفقت۔ ماں باپ گر ہوں زندہ تو کوئی غم نہیں، ان کا وجود بچوں کے لیے جنت سے کم نہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں والدین کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اولاد کے لیے والدین کی خدمت کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں، لیکن وہیں کچھ بدقسمت بچے ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کو ویڈیو کال پر دیکھ کر مداح دنگ، گلوکار کی ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو ویڈیو کال پر اپنی بہن سے بات کر رہی تھیں۔ خاتون نے عاطف اسلم کو بہن سے بات کرنے کو کہا، جو کہ ان کی بہت بڑی مداح نکلی۔ اور اداکارہ مومنہ اقبال کی شادی کی تقریبات سب کی توجہ کا مرکز۔ اداکارہ نے مہندی کی تقریب کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ تصاویر کے ساتھ مومنہ اقبال نے اپنے شوہر حمزہ حبیب کے نام ایک محبت بھرا پیغام بھی تحریر کیا۔ مداحوں نے نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔